نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں رب کائنات کے بابرکت نام سے کہ جو مالک خالق رازق ہے تمام جہانوں کا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کی مقدس ہستی وجہ تخلیق کائنات ٹھہری، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین کی خدمت میں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اسلام کے اس نور کو رہتی دنیا تک پہنچانے کا بیڑا اٹھایا۔ اور پھر میں کیوں نہ خراج عقیدت پیش کروں، سلام پیش کروں بر صغیر پاک و ہند کہ ان صوفیاء کرام بزرگان دین کی خدمت میں کہ جنہوں نے اسلام کے اس نور کو عرب کے ریگزاروں سے اٹھا کر بر صغیر پاک و ہند کی اس دھرتی تک پہنچایا۔ اور پھر میں کیوں نہ خراج عقیدت پیش کروں ان علماء حق کی خدمت میں، اور میں کیوں نہ سلام پیش کروں ان علماء کرام کی خدمت میں کہ جنہوں نے اسلام کے اس نور کی شمع سے شمع کو جلائے رکھا، اور آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی بفضل تعالی میں اور مجھ جیسے ناچیز بندے اور یہاں پر تشریف فرما دیگر احباب بحیثیت مسلمان یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ وہ عظیم فریضہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، تو پھر میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ میرے علماء آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے وارث ہیں۔ میں اتنی جسارت نہیں رکھتا، اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ اتنے بڑے علماء کرام اور اہل علم کے سامنے کوئی لب کشائی کر سکوں۔ سب سے پہلے میں اپنے انتہائی قابل احترام ہمارے معزز مہمان مفتی انتخاب احمد نوری صاحب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے۔ میرے سامنے انتہائی قابل احترام میں اپنے کن کن قابل قدر شخصیات کا نام لوں، سامنے تشریف فرما ہیں اور بیشتر ہمارے اساتذہ میں سے ہیں۔ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں میں اس بات کا شعور پیدا ہو گیا کہ جہاں دین نہیں ہوگا وہاں برکت نہیں ہوگی۔ برکت وہاں ہی ہوگی جہاں سے شروع کریں گے اللہ اور ان کے حبیب کے نام سے، اور اختتام کریں گے اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے، تو برکت وہیں پہ ہوگی۔ اور زندگی کے
دوسرے شعبہ جات کے علاوہ سیاست چونکہ بڑا مقدس فریضہ ہے، اس نے اور بالخصوص ارض پاک پاکستان کی، کیونکہ یہ تو ہم نے حضرت حاصل ہی کیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ بڑی ضرورت ہے مجھ جیسے ناچیز ورکروں کو اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی۔ آپ لوگ تو ماشاءاللہ دین کی خدمت کرنے والوں میں سے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ بڑی ضرورت ہے اس امر کی کہ دین سے یہ جو دوری ہے اس فاصلے کو ہم کم کریں، کامیابی تبھی ہوگی۔ یہ جو میری قوم کا آج حال ہے، یقین جانے یہ صرف اور صرف دین سے دوری کی وجہ ہے۔ اور ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ ریاضی ریاضت سے ملتی ہے، ریاضی ریاضت سے ملتی ہے، اور ریاضت دان جو ہیں وہ صحبت سے ملتے ہیں۔ کاش کہ میرا بچہ بھی آج علماء کی صحبت میں بیٹھنے کا متحمل ہو تو انشاءاللہ پاکستان یا ستے بھی خیرن۔ بڑی وجہ یہ ہے، اور میں ایک اور دعوت فکر اپنے سب بھائیوں کو، اگرچہ اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ آپ کے سامنے بات کروں، مگر گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ آقائے دو جہاں ہم پر نمازیں سال کی فرض ہوں، 6 مہینے کی ہوں، روزے 6 مہینوں کے ہوں، 3 ماہ کے ہوں، سجدے سے سر نہیں اٹھاتے کہ میری امت کس طرح ادا کرے گی۔ اور ایک اور میں آپ کے سامنے میں صرف دعوت فکر کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، وہ اگرچہ کافی لمبا اس کے لیے وقت درکار ہے، مگر میں ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ نے دریافت فرمایا کہ آج آپ غمزدہ کیوں ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ میں آج اللہ کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ آپ علماء حضرات بہت زیادہ تفصیل ہے، وہ جہنم کے درجات جو ہیں، جو مختلف درجے تھے، اس کا ذکر کرتے ہوئے جب آخر میں فرمایا کہ سب سے اوپر والے درجے میں آپ کی امت کے لوگ ہوں گے، تو آپ علیہ السلام بہت غمزدہ ہو گئے۔ 3-4 دن تک اپنے حجرے میں ہی مسجد میں تشریف لاتے تھے، پھر واپس لے جاتے تھے۔ ایک لمبا وہ ہے، آپ علماء حضرات سب جانتے ہیں۔ لیکن جب تک یہ آیت اللہ کی طرف سے نہیں نازل ہو گئی کہ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو آپ نے تب تک یعنی یہ فرمایا اللہ نے کہ میں آپ کو اتنا عطا کر دوں گا کہ جب تک آپ راضی نہیں ہو جائیں گے۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کو ہر وقت ہماری امت کی، ہم لوگوں کی فکر تھی۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم محبت کا دعویٰ تو بڑی دور کی بات ہے۔ میں اپنے گریبان میں دیکھوں، آقا علیہ السلام کی غلامی کا فریضہ میں ادا کر رہا ہوں۔ میں وہاں پر کھڑا ہوں جہاں پر مجھے کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ زیادہ لمبی بات نہیں عرض کرنا چاہتا، صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات بھی میرے لیے بڑی خوش آئند ہے۔ اللہ کرے کہ پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں میں علماء و مشائخ ونگ ہوں، ہم علماء کی صحبت میں بیٹھیں، ہم دین سیکھیں اور ہم دین پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔
وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ہوں گی اور ہمارے طریقے بھی سنت قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے انشاءاللہ۔ آخر میں آپ سب لوگوں کا، اپنے مہمانوں کا بڑا مشکور ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کے آج نوٹیفیکیشن ہونے ہیں، اللہ تعالیٰ، اور امید کرتا ہوں کہ ہم پارٹیوں میں ہماری رہنمائی فرمائیں گے آپ علماء حضرات۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں نے علماء کی صحبت سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور اللہ کرے کہ میرے بچوں کو، میرے اس نوجوان کو جس نے کل اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، وہ آپ لوگوں کی صحبت میں آئیں۔ اس میں میرا اور آپ سب لوگوں کا کردار ہونا چاہیے تاکہ ہم قائد اعظم اور علامہ اقبال کے اس خواب کو پورا کر سکیں۔ اور سب سے بڑی دعوت فکر جو میں اپنے بھائیوں کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جو پاکستان کی یہ ابتر صورتحال ہے حضرت، اس میں میرا بہت قصور ہے، اس کا میں بہت ذمہ دار ہوں۔ میری یہ جنریشن جس کا تعلق مجھ سے ہے، میں اپنے تمام عہدیداران کو بھی یہ دعوت فکر دوں گا جو مختلف ونگز کے یہاں بیٹھے ہیں کہ کیا یہ وہ پاکستان ہے جو میرے والد نے فوت ہونے سے قبل میرے حوالے کیا تھا؟ یہ وہ پاکستان ہے؟ میں آپ سب، ہماری یہ جنریشن، پاکستان یقین کریں 70 سالوں میں اتنا نقصان شاید پاکستان کو کسی نہ دیا ہو جو میں نے دیا ہے، جو میری جنریشن نے دیا ہے۔ میں کس منہ سے جب اپنی اس پریکٹیکل لائف سے ہٹوں گا اور اپنے ان بچوں کے حوالے اس پاکستان کو کروں گا، تو میں کس منہ سے یہ کہوں گا کہ یہ وہ پاکستان ہے جو مجھے میرے باپ دادا نے ورثے میں دیا تھا؟ ضرورت اس امر کی ہے، اور یہ ساری چیزیں دور ہوں گی تب جب ہم اپنے علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے، دین سیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم آقا علیہ السلام کے طریقہ پر چلیں۔ میں اذان بھی ہونے جا رہی ہے، میں آخر میں آپ سب لوگوں کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔